بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جعفر بھائی، بڑا وقت دیا. تو جعفر بھائی یہ تو ہو گیا آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی غیبت کا عقیدہ ہے اور ولادت کا، جی دونوں پر آپ نے بتایا کہ اہل تشیعوں کے ہاں یہ عقیدہ جو ہے وہ متواترات سے ثابت ہے، اور اس پر بہت سی کتابیں مختلف عنوانات میں متقدمین سے لے کے متاخرین تک لکھی جا چکی. تو اس حوالے سے اگر آپ چند روایات بھی ہمارے ناظرین کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ نمونے کے طور پہ کہ یہ وہ روایات ہیں، اگر آپ پیش فرما دیں جی تو یہ کہ یہ سبجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد بھائی، ہم نے جس طرح امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ولادت اور غیبت کے عنوان پر گفتگو کی اور گزارشات کی جی کہ ہمارے ہاں اس عنوان میں جو احادیث ہیں وہ اخبار احاد نہیں ہیں بلکہ احادیث متواترہ ہیں، اور ولادت کے عنوان پر ہم نے کچھ احادیث کو ذکر بھی کیا. جی اب ہم چند روایتوں کو یہاں پر پیش کر دیتے ہیں مکتب اہل بیت کی کتاب سے، لیکن اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اختصار ہمارے پیش نظر ہے جی تو اس لیے ہم بہت زیادہ روایتوں کو پیش نہیں کریں گے بلکہ بطور نمونہ صرف چند روایتوں کو پیش کریں گے جی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام نے کن الفاظ کے ساتھ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جی بالکل. اس بارے میں ہم زیادہ یعنی کہ بحث کو طول دیے بغیر اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مکتب اہل بیت میں کیا نظریہ پایا جاتا ہے، کیا عقیدہ پایا جاتا ہے، تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ آیا ان روایات میں اس کانسیپٹ کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. جی بے شک بے شک. مکتب اہل بیت میں امام 12 ہیں اور یہ امام ہر زمانے میں موجود ہیں، اور 12ویں امام جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اور وہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں. وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اس وقت پردہ غیبت میں ہیں. قیام قیامت سے قبل وہ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب اس عنوان پر ہم چند روایات کو دیکھتے ہیں کہ آیا روایات جو ہیں وہ ان عنوانات کو بیان کرتی ہیں یا نہیں کرتی. جی بے شک. تو نہایت اختصار کے ساتھ سب سے پہلے میں پیش کروں گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس آیت کے تحت جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو آپ کو امام کے ساتھ بلایا جانا ہے تو یہاں امام سے کون مراد ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے الکافی، اصول کافی ہے، ظفر حسن امروہی صاحب کا جی ترجمہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، کتاب الحجت ہے، صفحہ نمبر اس کا 86 ہے. صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اس روز ہمارے گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سب لوگوں کے امام نہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں تمام لوگوں کی طرف، اور میرے بعد امام ہوں گے میرے اہل بیت سے، وہ لوگوں کے درمیان رہیں گے، پس لوگ ان کو جھٹلائیں گے اور آئمہ کفر ان پر ظلم کریں گے اور آئمہ ضلال اور ان کے تابعین بھی ستائیں گے. پس وہ لوگ جنہوں نے ان سے محبت کی اور ان کا اتباع کیا اور ان کی تصدیق کی کہ وہ مجھ سے ہیں،
اور میرے ساتھ ہیں اور ان قریب مجھ سے ملاقات کریں گے، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کو جھٹلایا وہ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے بری ہوں۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ الکافی کتاب میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد امام ہیں اور ان اماموں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ تمسک کرنا، ان کو جو لوگ ستائیں گے، ان کو جو لوگ جھٹلائیں گے ان کی حمایت نہ کرنا، بلکہ ان ائمہ کے ساتھ رہنا، کیونکہ انہی کے ساتھ تم نے محشور ہونا ہے۔ اس سے ایک بات تو عابد بھائی یہ ہمیں پتہ چل گئی کہ امام ہر زمانے میں ہے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ، یعنی قیامت تک جو بھی شخص ہے، اس کا مطلب اس کے زمانے میں امام موجود ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ امام آئیں گے، اماموں میں انقطاع نہیں ہوگا۔ اب قیامت تک ہم دیکھیں تو کیا سینکڑوں امام آئیں گے، کیا ہزاروں امام آئیں گے، کیا لاکھوں امام آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے سامنے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے عنوان پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 301 ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، اور ان سے سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، ان میں اول علی تم ہوگے اور آخر قائم ہوگا جس کے ہاتھوں پر اللہ مشرق سے مغرب تک فتح عطا کرے گا۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ائمہ کی تعداد کو متعین فرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ائمہ کی تعداد کو متعین فرماتے ہیں بلکہ ان کے مصدیق کا بھی تعین فرماتے ہیں کہ پہلا امام علی ہوگا اور آخری امام مہدی ہوگا، اور جو ٹوٹل امام ہیں وہ 12 ہوں گے۔ جی اب یہ پتہ چلا کہ 12 امام تسلسل زمانی کے ساتھ آئیں گے، جیسا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان ہم نے آیت کے ضمن میں پڑھا، ان میں انقطاع نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو 12ویں امام موجود ہیں، کیونکہ ان کے اندر انقطاع نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کس کی ذریت میں سے آئیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا تو دیکھا کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بوسے لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم سید ابن سید ہو، تم امام ابن امام ہو، تم ابو الائمہ ہو، اور حجت خدا ابن حجت خدا ہو، تم باپ ہو ان 9 حجتوں کے جو تمہارے صلب سے ہوں گے اور جن کا 9واں قائم ہوگا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 12واں امام آئے گا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے 9واں امام ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ابو الائمہ ہیں، یعنی آپ کے بعد جو امام آئیں گے وہ آپ ہی کی ذریت میں سے آئیں گے۔ تو پتہ چلا کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں عابد بھائی، جی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ارشادات گرامی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا،
اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ خلق اور خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، ان کی غیبت واقع ہوگی جس میں حیرانی ہوگی، جس میں ایک بڑی تعداد اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گی، پھر وہ شہاب ثاقب کے مانند ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ عابد بھائی یہ صحیح سند کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو 12واں امام ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے آئے گا، یہ امام میری نسل میں سے ہے، اور اس امام علیہ السلام کے لیے غیبت واقع ہوگی۔ یعنی جو مقصد اہل بیت میں یہ نظریہ ہے کہ امام علیہ السلام غائب ہوئے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیشن گوئی فرما کر گئے ہیں کہ یہ امام غیبت میں رہیں گے، اور اس وقت لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس طویل غیبت کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے۔ میں اسی سے بالکل مشابہ ایک اور فرمان اسی کتاب سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی بے شک، کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرے فرزندوں میں سے امام قائم غائب ہو جائے گا میری جانب سے ایک عہد کی بنا پر، یہاں تک کہ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کو آل محمد سے کیا کام ہے، اور کچھ دوسرے ان کی ولادت کے متعلق شک کریں گے۔ پس جو شخص ان کے زمانے میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دین کا دامن تھامے رکھے اور اپنے شک کی بنا پر شیطان کے لیے کوئی راستہ قرار نہ دے۔ یہ عابد بھائی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 12واں امام آئے گا، یہ جو میری نسل سے ذریت حسین سے امام آئے گا، ان کے لیے غیبت واقع ہوگی، یہ غیبت میں چلے جائیں گے، لہذا ان کی غیبت میں ان کے متعلق کبھی شک نہ کرنا، اپنے دین کو شیطان کے حوالے نہ کرنا، بلکہ اپنے دین کو بچا کر رکھنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا یہ جو مقصد اہل بیت میں غیبت کا نظریہ ہے، یہ ان کو کوئی اپنا خیالی نظریہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور صریح احادیث اس پر موجود ہیں۔ بے شک۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طفیل نے بیان کیا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی میں جو بات تم کو بتاؤں وہ لکھ لیا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں آپ کی بتائی ہوئی بات بھول جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے تمہارے بارے میں نسیان کا اندیشہ نہیں ہے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ خدا تمہیں بھول چوک سے محفوظ رکھے، لیکن تم اپنے شرکاء کے لیے لکھ لیا کرو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دریافت کیا، میرے شرکاء کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری نسل میں جو آئمہ ہوں گے جن کے وسیلے سے میری امت پر ابر رحمت برسے گا، جن کے توسط سے دعائیں مستجاب ہوں گی، جن کے واسطے سے بلائیں دور ہوں گی اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، آپ کے بعد یہ پہلا ہوگا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ اور باقی آئمہ اس حسین کی نسل سے ہوں گے۔ عابد بھائی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امامت ہے وہ نسل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں چلے گی۔ مولا علی پہلے امام ہوں گے، پھر حسن علیہ السلام، پھر حسین علیہ السلام، اور دیگر آئمہ حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔ اور یہاں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئمہ کے وجود کا ایک تکوینی فائدہ بتا رہے ہیں کہ تم ان کو ایسا نہ سمجھو جیسے کہ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے وجود کا کیا فائدہ ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فائدہ بتا رہے ہیں، تکوینی فائدہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، آپ پر اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، آپ سے اللہ عذاب کو دور کرتا ہے،
آخری میں ایک حدیث آپ کو پیش کر دوں. یہ میرے سامنے کتاب ہے اربعون حدیث معتبر. اس میں یہ میں پہلے ایک دفعہ پیش کر چکا ہوں، لیکن اب جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، اس لیے میں اس کو دوبارہ پیش کروں گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو فرمایا یا علی، میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہوں، اس کے بعد آپ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہے، آپ کے بعد حسن، ان کے بعد حسین علیہ السلام، ان کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام، ان کے بعد محمد ابن علی علیہ السلام، ان کے بعد جعفر ابن محمد علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، ان کے بعد علی ابن موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد محمد ابن علی علیہ السلام، ان کے بعد علی ابن محمد علیہ السلام، ان کے بعد حسن ابن علی علیہ السلام، ثم ان کے بعد الحجت ابن الحسن، کہ 12واں امام ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند ہے، وہ لوگوں پر ان کی جانوں سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، ان پر خلافت ختم ہوگی، وصایت ختم ہوگی، ان کو طویل مدت تک غیب میں رکھا جائے گا، پھر وہ ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، بہت مضبوط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ائمہ کے نام لیے ہیں اور اس میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جو 12ویں امام ہے امام مہدی علیہ السلام، یہ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور وہ طویل مدت غیبت میں رہیں گے، اس کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. المختصر عابد بھائی، میں نے صرف ایک کتاب کمال الدین کو پیش نظر رکھ کر آپ کو صرف نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات گرامی بتائے کہ امامت منقطع نہیں ہوگی بلکہ ہر زمانے میں موجود ہے، تسلسل زمانی کے ساتھ موجود ہے. 12 ائمہ ہیں، پہلے علی ہیں، پھر حسن علیہ السلام ہے، پھر حسین علیہ السلام ہے، پھر دیگر ائمہ کے رسول خدا نے نام لیے، پھر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا نام لیا اور یہ بتایا کہ وہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں، پھر بتایا امام کے وجود کا تکوینی فائدہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ بھی بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں چلے جائیں گے، طویل غیبت میں جائیں گے، لوگ شک میں پڑ جائیں گے، لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے، اور لوگوں کو کہا کہ تم شک میں نہ پڑنا، گمراہی میں نہ پڑنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور فرمایا کہ اس کے بعد قیامت سے قبل وہ ظہور فرمائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یہ تمام ارشادات گرامی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ان تمام کی اسناد بالکل صحیح ہے. لہٰذا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد میں آپ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات گرامی اسی عنوان پر پیش کرنے کی سعادت حاصل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.